شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سول ڈرون اتھارٹی کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ تجارتی، زرعی اور دوسرے پرامن مقاصد کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف سے اقتصادی، انتخابی اور عدالتی اصلاحات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے سلسلے میں ایک قوم ایک منزل کے نام سے خصوصی نغمہ جاری کیا ہے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں 11 سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سول ڈرون اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد اس شعبے کی ترقی اور اسے باضابطہ بنانے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ادارہ جاتی طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تجارتی، زرعی اور دوسرے پرامن مقاصد کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون اتھارٹی کے قیام سے نہ صرف اس اہم شعبے کو باضابطہ بنانے کے لیے قوانین کی عدم موجودگی کے خلا کو پر کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ یہ اس اہم ٹیکنالوجی کے مقامی سطح پر حصول اور فروغ کے لیے اہم ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں مؤثر استعمال سے خدمات کی بہتر فراہمی اور وسائل کو مناسب طریقے سے بروئے کار لانے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اتھارٹی کے قیام سے متعلق قانون سازی کا عمل ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ بل پارلیمنٹ میں متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان اور سابق فاٹا کو سینٹ کے 2 بڑے عہدے ملنا ان کو ملک کے دوسرے حصوں کے برابر لانے کی ان کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں بلوچستان اور سابق فاٹا پسماندہ رہے اور انہیں نظر انداز کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں اور عوام کے مفاد میں فیصلے کر کے ہی اس کا تقدس بحال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اقتصادی، انتخابی اور عدالتی اصلاحات کے امور پر حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ بدعنوان سیاسی رہنماؤں کو کوئی NRO نہیں دیا جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آزادانہ اور شفاف انداز میں ہوا، تاہم حزب اختلاف اس عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی کے ایک وفد نے بحری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی کی قیادت میں آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں دوبارہ ایوان بالا کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں قومی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ آج کراچی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے نچلی سطح پر مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور حکومت کی معاشی پالیسیوں کا اب عام آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان کی مصنوعات کو عالمی سطح پر فروغ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے سمیت قومی ترقی کے لیے انہیں قومی دھارے میں لانا ضروری ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس ماہ کی 23 تاریخ کو یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک خصوصی نغمہ ایک قوم ایک منزل جاری کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے آج ٹویٹر پر یہ نغمہ شیئر کیا۔
افغانستان کے مختلف حصوں میں تشدد کے الگ الگ واقعات میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ ہرات کے دارالحکومت میں ایک بڑے کار بم دھماکے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ قندوز اور بلخ صوبوں میں طالبان کے 2 الگ الگ حملوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 11 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk